اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعانت کے لیے، دیکھیے آپ جب سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز سے مدد لو، تو ابھی جیسے صبح بات کر رہی تھیں کہ کس طرح صبر انسان کے لیے کتنی بڑی دولت ہے نا، کتنا بڑا ٹول ہے، کس طرح سے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ صبر سے پیدا ہوتا ہے. اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک طرف نیکی پر ڈٹنا بھی ہے، دوسری طرف برائی سے رکنا بھی ہے، اور تیسری طرف لمبے عرصے تک انتظار بھی کرنا ہے. صحیح. کیونکہ انتظار کیے بغیر آپ پھل نہیں دیکھ سکتے. اب دیکھیں کچھ چلغوزے کا درخت ہے نا، 30 برس انتظار کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے وہ پورا درخت بن کے پھل دینے کے قابل ہوتا ہے. اب یہ جو 30 ایئرز ہیں، اگر چلغوزے کے درخت کے لیے 30 ایئرز چاہیے تو انسان کا بچہ جو ہے اس کے لیے تو بہت بڑا وقت چاہیے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پھل جلدی مل جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے. تو انتظار کرنا بھی صبر ہے، مناسب وقت کا انتظار کرنا، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے مطابق جو آپ کے بس میں اپنے لیے آپ اس پر، یعنی یہ ہم نے دیکھا کہ نیکی پر ڈٹ جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد ضرور مانگنی چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے، اس پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جہاں تک صبر کے ذریعے مدد مانگنے کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر صبر کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے راستے بھی اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں، اور ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں صبر کی بھی. تو میں ہدایت کی بات بھی ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں. نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق کا نام ہدایت. وہ ہدایت صبر کی ہو، تقوی کی ہو، وہ ہدایت جس بھی چیز کی ہو، یعنی اخلاق حسنہ کی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں جاننا، جیسے آج بھی ہم نے بات چیت کی، بہت ساری بات چیت ہے، بہت سارے واقعات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا صبر دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے تلقین کی حضرت خضر نے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اس میدان میں. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے کہ آپ نے 23 برس تک کس طرح سے جان فشانی سے کام کیا کہ لوگوں کا ایک ایسا گروپ تیار ہو جائے جو دنیا بھر میں اس مشن کو لے کے چلے، اور آپ کے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہو. تو آپ نے کتنے حوصلے کے ساتھ ان ساری مشکلات کو برداشت کیا. تو ایک تو صبر ہے، اور دوسرا نماز. صبر جو ہے نا ویسے بٹرنس ہے، تلخی کا ایک گھونٹ لگتا ہے، لیکن ریئلی سمجھ آنے کے بعد کولنس ہے. صبر کی وجہ سے تو انسان کول رہتا ہے، صبر کی وجہ سے اس کے ایموشنز آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے، اور صبر کی وجہ سے انسان کے لیے حوصلہ کرنا ممکن ہوتا ہے، صبر کی وجہ سے توکل کرنا ممکن ہوتا ہے، اور صبر کی وجہ سے انسان محاسبہ بھی کر سکتا ہے. جی. اور جو نماز ہے نا وہ کولنس ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بار بار اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، صبر اور نماز.